جیسا کہ روایات سے معلوم ہوگا کہ یمن والے یہ خود مسلمان ہوئے، نہ لڑائی کی نوبت آئی نہ فتح کی نوبت آئی، اسی وجہ سے جو ارض یمن ہے وہ بھی عشری ہے۔ جیسے مکہ کی زمین، طائف کی زمین عشری تھی، اسی طریقے سے یمن کی زمین بھی عشری ہے۔ حدثنا حناد بن السري عن ابي اسامه عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل انت آت هذا الرجل ومتاطلنا۔ عامر ابن شہر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بس مجھ سے ہمدان کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس شخص کے پاس جا سکتے ہیں اور ہمارے بارے میں گفتگو کریں؟ فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ، اگر آپ ہمارے بارے میں راضی ہوں تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، اگر آپ پسند کریں ہمارے لیے تو ہم قبول کر لیں گے۔ ان کرہت شیئا کرہناہ، اور اگر آپ ناپسند کریں تو ہم ناپسند کریں گے۔ قلت نعم، عامر ابن شہر کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فجئت حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرضیت امرہ، میں نے آپ کے حکم کو پسند کیا۔ واسلم قومی، اور میری قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الکتاب الی عمیر ذی مران قال وبعث مالک بن مرارۃ الرہاوی الی الیمن جمیعا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ذی مران کو تحریر لکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن مرارہ رہاوی کو یمن کی طرف بھیجا، تمام یمن والوں کی طرف بھیجا۔ فَأَسْلَمَ عَكٌ ذُو خَيْوَانَ، عَكٌ ذُو خَيْوَان مسلمان ہو گیا۔ قال فقیل لعك انطلق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ منہ الامان على قریتك ومالک۔ راوی کہتے ہیں کہ عَكُ ذو خیوان سے کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنی بستی اور اپنے مال پر امن حاصل کر لو۔ فقدم، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَكَتَبَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحریر لکھی جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعك ذی خیوان۔ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عَكُ ذو خیوان کے نام، ان کان صادقا فی ارضہ ومالہ ورقیقہ فلہ الامان وذمۃ اللہ وذمۃ محمد رسول اللہ۔ وکتب خالد بن سعید بن العاص، اگر وہ اپنی زمین، اپنے مال اور اپنے غلاموں میں سچا ہے تو اس کے لیے امان ہے، اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید بن العاص نے لکھی۔ عامر ابن شہر یہ بھی یمنی ہیں اور ہمدانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا، اسلام کا چرچا ہوا کہ مدینہ میں، مکہ میں ایک شخص آئے ہیں جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور ان کا یہ پیغام ہے، چنانچہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے ہو اور ہماری بات ان تک پہنچا سکتے ہو؟ تم ان کی بات سنو، اگر تمہیں ان کا دین پسند آئے تو ہم قبول کر لیں گے،
اور اگر ان کا دین پسند نہ آیا آپ کو تو ہم بھی ناپسند کریں گے۔ چنانچہ عامر ابن شہر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند آئی، چنانچہ آ کر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کا سردار عمیر ذی مران کو ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر کے اندر وہی مضمون جو آگے دوسری تحریر جس کا ذی خیوان کے نام تحریر کا ذکر ہے، اس تحریر کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ملکیت میں جو بھی مال ہے یا تمہاری ملکیت میں جو بھی زمین ہے یا تمہارے غلام ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے تھے، خوشی سے مسلمان ہوئے تھے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مال وہ مال غنیمت نہیں بنا، اور جب وہ مال غنیمت نہیں ہوا تو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک طریقے کا ان کو کتاب الامان دیا، ایک طریقے کا ان کو عہد نامہ لکھ کر دیا کہ جتنی بھی زمین ہے، مال ہے، یہ ساری چیز تمہارے لیے ہے۔ اسی طریقے سے روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی مالک ابن مرارہ کو یمن کے دوسرے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو عقذو خیوان نامی شخص کو انہوں نے اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی اپنی قوم کے سردار اور بڑے لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی حضور کے پاس جائیے اور جا کر اپنی بستی والوں اور اپنے مال کے لیے امن حاصل کر لیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی زمین ہے، اتنے غلام وغیرہ ہے، اور ہم سچے دل سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ذمہ ہے۔ اس روایت کے اندر بیان کیا کہ کتب خالد بن سعید ابن العاص، خالد ابن سعید ابن عاص یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ہیں۔ تو یہ تحریر جس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقذو خیوان کے نام بھی تحریر لکھی، اور اس سے پہلے عمیر کے نام تحریر کا ذکر ہے، تو یہ دونوں تحریریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن سعید ابن العاص کے ذریعے سے لکھوائی۔ حدثنا محمد بن احمد القرشی وهارون بن عبد الله ان عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعد عن ابيه سعيد يعني ابن ابيض عن جده ابيض بن حمال انه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه حين وفد عليه۔ ابیض ابن حمال کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کے بارے میں بات کی جب وہ وفد کے ساتھ آئے۔ فقال یا اخا سبا لا بد من صدقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبائی بھائی صدقہ تو ضروری ہے۔ فقال انما زرعنا القطن یا رسول اللہ وقد تبدلت سبع ولم يبق منهم الا قليل بماربہ، انہوں نے کہا کہ ہم روئی کی کاشت کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، اور سبا کے لوگ متفرق ہو گئے اور ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا سوائے چند کے معارب میں۔ فصالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم على 70 حلة من قیمت وفاء بذل المعافر كل سنة امن بقی من سبا بمعاربہ، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جوڑوں کی معافری کپڑے کی قیمت کے برابر صلح کی ہر سال ان لوگوں پر کہ جو معارب میں قوم سبا میں سے باقی ہے۔ فلم یزالوا یؤدونها حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ لوگ برابر ادا کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
وَإِنَّ الْعُمَّالَ انتقضوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما صالح ابيض بن حمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلل السبعین، اور عاملین نے اس عہد کو توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ جس میں ابیض ابن حمال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی 70 جوڑوں میں. فرد ذلك ابو بکر علی ما وضعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مات ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر نے اس چیز کو لوٹایا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا یہاں تک کہ ابو بکر کی وفات ہو گئی. فلما مات ابو بکر انتقض ذلك وصارت على الصدقة، پر جب ابو بکر کی وفات ہو گئی تو اس عہد کو توڑ دیا اور وہ صدقہ ہو گیا. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ابیض ابن حمال یہ قوم سبا سے تعلق رکھتے ہیں، اور سبا جو ہے یہ یمن کے ایک علاقے میں آباد قوم کا نام ہے جس کی سردار بلقیس تھی، جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واقعے کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے. تو یہ ابیض ابن حمال وفد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر صدقے کے بارے میں بات چیت کی. یا تو یہ کہا ہوگا کہ ہم صدقہ معاف کر دیجئے، یا یہ کہا ہوگا کہ کمی کر دیجئے، اوروں کے مقابلے میں ہمارے مال کے اوپر کم چیز لازم کیجئے. جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو صدقہ تو ضروری ہے، یہ تو دینا پڑے گا. اب انہوں نے اپنی مالی تنگی کو بیان کیا کہ ہم لوگ روئی کی کاشت کرتے ہیں، اور پہلے تو یہاں پر پوری قوم ایک ساتھ آباد تھی بلقیس کے زمانے میں، لیکن اب سارے یہاں سے منتشر ہو گئے اور اب بہت کم لوگ معارف نامی بستی کے اندر موجود ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے جب سارے اکٹھا تھے تو اس وقت تو سب مل کر پیداوار کرتے تھے، خوب پیداوار ہوتی تھی اور مالی حالات اچھے تھے. لیکن اب مالی حالات بہت اچھے نہیں، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنے احوال کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی جو ان کے مال پر واجب اور لازم ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں ان سے صلح کر لی کہ تم 70 جوڑے کپڑے کے دو گے ہر سال. اور ظاہر سی بات ہے کہ کپڑا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا بھی ہوتا ہے اور گھٹیا درجے کا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے معیار متعین کر دیا کہ معافری کپڑے کی قیمت کے برابر. معافر یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر کپڑا بنتا تھا، تو گویا معافر بستی میں جو کپڑا بنتا تھا جس معیار کا بنتا تھا اس کی جو قیمت ہوتی تھی اس قیمت کے برابر کے 70 جوڑے تم ہر سال ادا کیا کرو گے. چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں برابر 70 جوڑے سالانہ ادا کرتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابتدا میں عمال نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر یہ کہا بھائی جو تمہارے اوپر صدقہ بنتا ہے وہ پورا دینا پڑے گا، اب جوڑے نہیں لیں گے وہاں سے. جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا، انہوں نے ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر کو اپنا پیغام پہنچایا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا یہ معاملہ ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر نے پھر اسی معاملے کو باقی رکھا. لیکن جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی تو پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور جیسے اور لوگوں پر جتنے مال پہ جو صدقہ بنتا ہے وہ لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ان سے بھی اتنا ہی صدقہ لیا جانے لگا. حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو صدقے کا تذکرہ ہے اگر اس سے مراد زکوٰۃ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بجائے مال کی جو زکوٰۃ بنے وہ مقررہ مقدار لینے کے 70 جوڑے متعین کر دیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر اماموں کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو اور کتنی بھی زکوٰۃ بنے تو صرف جو ہے آپ 70 جوڑے پر مصالحت کر لیں. دوسرے امام کو یہ اختیار نہیں. تو اگر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، آپ کو اختیار تھا لیکن آپ کے بعد دیگر اماموں کو اختیار نہیں ہے. اور اگر صدقے سے مراد عشر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دیگر اماموں کو اختیار ہے کہ اگر وہ
پیداوار پر بجائے پیداوار لینے کے جوڑے متعین کر لے، کوئی اور سامان متعین کر لے تو وہ متعین کر سکتا ہے۔ باب فی اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کے جزیرۃ العرب سے اخراج کے بیان میں۔ جزیرہ آپ کو معلوم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، اور عرب کے بھی 3 طرف پانی اور 1 طرف آبادی، مشرق مغرب اور جنوب، 3 جانب پانی ہے اور 1 جانب آبادی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بھی جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ یہاں جس جزیرۃ العرب کا تذکرہ ہے، جیسے کہ روایات کے اندر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکالنے کا حکم دیا، تو اس جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے؟ اکثر حضرات اس بات کے قائل ہے کہ اس سے مراد مکہ اور مدینہ ہے۔ پورا جزیرۃ العرب، پورا جو جزیرۃ العرب ہے وہ یمن سے لے کر عراق تک اور وادی القریٰ سے لے کر خلیج فارس تک، یہ پورا جزیرۃ العرب کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو روایات آئیں گی جس میں یہود کے یا مشرکین کے اخراج کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد مکہ اور مدینہ ہے۔ اور بعض حضرات امام شافعی نے بیان کیا کہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ یمامہ مراد ہے، تو کر دیے کہ اکثر حضرات کے نزدیک مکہ اور مدینہ مراد ہے، پورا جزیرۃ العرب مراد نہیں ہے۔ حدثنا سعید بن منصور حدثنا سفیان بن عیینہ عن سلیمان الاحول عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بثلاثۃ، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ فقال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو، وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور ایلچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے میں سلوک کرتا تھا۔ قال ابن عباس وسكت عن الثالثة، ابن عباس نے کہا کہ تیسری سے خاموشی اختیار کی، او قال فانسیتها، یا کہا کہ میں بھول گیا۔ اس روایت کا حاصل یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ یہاں مشرکین سے مراد یہود و نصارہ، جو عام مشرک ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہود و نصارہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود کیا کہا کرتے تھے حضرت عزیر کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے، تو یہ بھی شرک ہے، اور نصارہ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابن اللہ، یہ بھی شرک ہے۔ تو المشرکین کے اندر یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب بھی داخل ہے، اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ تو مشرک ہے ہی، تو بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اس میں داخل ہے ہی، اور مجوسی بھی داخل ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو وفد ہیں وہ آپ کے گویا مہمان ہیں، تو ان کے ساتھ جو بھی حاکم ہو وہ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی طرح مہمان نوازی کرے، ان کو ہدیے دے، ان کو تحائف دے، جیسے میں ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ جو وفود ہوتے ہیں سرکاری تو وہ حکومت کے مہمان ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آگے بیان کیا قال ابن عباس وسكت عن الثالثة، ظاہری مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سے خاموشی اختیار کی، یعنی 2 چیزوں کو بیان نہیں کیا، تیسری چیز کو بیان نہیں کیا۔ یا راوی کو شک ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تو کیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ یہ تو روایت کا ظاہری مطلب ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قال کی قائل ابن عباس ہے، اور ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے تیسری چیز کو بیان نہیں کیا۔ لیکن صاحب بدر المجہود نے لکھا
کہ یہاں پر قالا کے قائل ابن عباس نہیں بلکہ ان سے روایت کرنے والے سعید ابن جبیر ہے. قالا کے قائل سعید ابن جبیر ہے. گویا سعید ابن جبیر کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب اور دوسرے عجیز الوفد اس کا ذکر کیا. وسکت عن الثالثہ اور ابن عباس نے تیسری چیز کو بیان نہیں کیا. یعنی سکوت کس کی طرف سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جانب سے. یا سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے تیسری چیز کو بیان کیا تھا لیکن میں بھول گیا. تو گویا تقدیری عبارت ہوگی قال ابن عباس ذکر امرین. قال کے قائل کون ہے؟ سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر نے کہا کہ ابن عباس نے دو چیزوں کا ذکر کیا. وسکت عن الثالثہ لیکن تیسری چیز کو ابن عباس نے بیان نہیں کیا. او قال یا راوی کو شک ہے کہ سعید نے کہا کہ انہوں نے تو ذکر کیا تھا لیکن میں بھول گیا. صاحب بدر المجہود نے یہ تعویل کیوں کی؟ کیونکہ بخاری شریف کے اندر جہاں پر یہ روایت ہے ایک جگہ ہے وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزَهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ کہ ابن عباس نے گویا دو چیزوں کو ذکر کیا اور تیسری چیز کے ذکر سے خاموشی اختیار کی. وہاں پر قالا نہیں، بغیر قالا کے ہے وسکتا. یا یہ ہے نسیت الثالثہ میں تیسری کو بھول گیا. یعنی سعید کہہ رہے سعید ابن جبیر کہ دو چیز تو یہ ہے اور میں تیسری بھول گیا، مجھے تیسری یاد نہیں رہی. اسی طرح بخاری کے اندر جہاں پر ایک اور موقع پر اس کو روایت کیا وہاں پر عجیز الوفدہ کے بعد بیان کیا کہ تیسری الثالثہ تو خیر، تیسری بہتر ہے. دو تو یہ ہے، تیسری بھی بہتر ہے. لیکن یا تو اس کو ذکر نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، یا میں بھول گیا. اسی سند کے اندر سفیان ابن عیینہ ہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ بات سلیمان احول نے کہی. یعنی سلیمان احول کہتے ہیں کہ میرے استاد سعید ابن جبیر نے دو باتوں کو ذکر کی، اخراج من جزیرۃ العرب کو بھی بیان کیا اور عجیز الوفد کو بھی بیان کیا. اور تیسری ہے تو بہتر لیکن تیسری کو ذکر نہیں کیا. یا یہ ہے کہ ذکر کیا تھا لیکن میں بھول گیا. تو گویا ایک احتمال یہ ہے کہ اس قالا کا قائل سلیمان احول ہے کہ سلیمان کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بتلایا کہ دو چیزیں تو ذکر کی لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں کہ یا تو میں بھول گیا یا پھر میرے استاد نے ذکر نہیں کیا. تو کل یہ کہ جو روایت کا ظاہری مطلب ہے، دوسری اگر کتابیں دیکھی جائے خود ابو داؤد کے اندر ایک اور موقع پر یہ روایت ہے اور اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ استاد نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا یا ذکر نہیں کیا تھا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قالا کے قائل ابن عباس نہیں اور سکتہ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، یا تو سعید کی طرف ہے یا سلیمان احول کی طرف ہے. گویا راوی کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہے جیسا کہ عبارت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو عاصم وعبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرني عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا اترك فيها الا مسلما. حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب میں سے نکال دوں گا اور ان میں سے
کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مسلمان کے۔ بعض روایت میں ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ان لوگوں کو نکال دوں گا اور کوئی بھی یہاں پر باقی نہیں رہے گا سوائے مسلمان۔ تو بعض روایات میں ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایسا کروں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ خیبر میں جو معاملہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ جب تک مسلمان چاہیں گے تم رہو گے، جب مسلمان چاہیں گے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه والاول اتم۔ دوسری روایت حضرت عمر کی ہے پہلی روایت کی طرح، لیکن کہتے ہیں کہ پہلی روایت زیادہ مکمل ہے دوسری سند کے ساتھ روایت کے مقابلے۔ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا قبلتان في بلد واحد۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہر میں دو قبلے نہیں ہوتے۔ اس روایت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دار الحرب میں مسلمان ہو جائے تو اب اس کے اوپر دار الحرب چھوڑ کر دار الاسلام میں آنا ضروری۔ تو یہاں پر پھر فی بلدین سے مراد ہوگا دار الحرب، یعنی دار الحرب میں اب دو قبلے والے جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہاں سے نکل کر دار الاسلام جائیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذمہ لوگ جو دار الاسلام میں رہتے ہیں جزیہ دے کر ان کو دار الاسلام میں جزیہ دینے کے باوجود کفریہ شعائر کے اظہار کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی عبادات کر سکتے ہیں لیکن شعائر کفر کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بلد سے مراد ہوگا دار الاسلام۔ اور تیسرے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شہر میں دو قبلے یعنی دو مذہب والے نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ تو یہ ایک تیسرا مطلب اس جملے کا۔ حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر یعنی ابن عبد الواحد قال قال سعید یعنی ابن عبد العزیز جزیرۃ العرب ما بین الوادی الى اقصى اليمن الى دخوم العراق الى البحر۔ سعید ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب وادی القرا سے یمن کے انتہا تک یعنی ایک جانب اور الى دخوم العراق الى البحر عراق کے حدود سے سمندر تک یعنی خلیج فارس تک۔ قال ابو داود قرئ على الحارث ابن مسکین وانا شاہد اخبرک۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ حارث ابن مسکین کے سامنے پڑھا گیا اور میں اس کا شاہد ہوں، خبر دی گئی۔ اشہب ابن عبد العزیز نے کہا قال مالک عمر اجلا اہل نجران ولم یجلو من تیماء لانها لیست من بلاد العرب۔ امام مالک نے کہا کہ حضرت عمر نے اہل نجران کو نکالا اور تیمہ کو نہیں نکالا اس لیے کہ وہ بلاد عرب میں سے نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى إِنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ۔ اور بہرحال وادی قرا تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اطلاع نہیں ہوا یہود سے کیونکہ وہ اس کو بلاد عرب میں سے نہیں سمجھتے تھے۔ اس روایت کے اندر جزیرۃ العرب جسے کہا جاتا ہے اس کو بیان کیا کہ وادی قرا سے لے کر یمن تک اور عراق کی حدود سے لے کر خلیج فارس تک یہ سب کیا ہے جزیرۃ العرب ہے۔ قال ابو داؤد قرئ، دوسری سند کے ساتھ ابو داؤد نے ایک روایت بیان کی لیکن اس میں جو ایک روایت بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے عن کے ساتھ اس طریقے پر بیان نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے بھی اسی طرح کی روایت گزری
426 کے بالکل آخر میں. قال ابو داؤد وقرئ علی الحارث ابن مسکین وانا شاہد اخبرکم ابن وہب. نسائی کے اندر اکثر یہ طرز اختیار کیا گیا کہ حارث ابن مسکین سے امام نسائی نے جو روایت بیان کی اور یہاں پر ابو داؤد نے جو بیان کی اس میں ہے قرئ علی الحارث، جو معروف طریقہ ہے اس طریقے کے علاوہ طریقہ اختیار کیا گیا. محدثین نے لکھا کہ اصل میں حارث ابن مسکین کی امام نسائی کے ساتھ کچھ کدورت تھی، تو امام نسائی ان کی مجلس میں سامنے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ چھپ کر بیٹھتے تھے. تو اسی لیے امام نسائی کی روایت یہ ہے کہ میرے حارث ابن مسکین نے پڑھا اور میں اس کا شاہد ہوں. تو ہو سکتا ہے ابو داؤد سے بھی کچھ اسی طرح کی ناراضگی ہو، اکثر گھنٹے میں دیر میں آتے ہوں، چپکے سے پیچھے سے بیٹھ جاتے ہوں، یا موبائل چارجنگ کے لیے صرف آتے ہوں تو استاد ناراض رہتا ہو. تو ہو سکتا ہے ابو داؤد سے بھی کچھ ناراض ہو، اس لیے یہ طرز انہوں نے اختیار کیا. غرضی کی اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نجران کو تو نکالا، لیکن کیونکہ نجران یہ یمن کے اندر ایک علاقے کا نام ہے اور یہ جزیرۃ العرب کے اندر داخل ہے، لیکن تیمہ کے رہنے والے لوگوں کو نہیں نکالا کیونکہ وہ تیمہ کو بلاد عرب میں سے نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے جن یہود کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ارض عرب میں نہیں، یعنی جزیرۃ العرب میں داخل نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے جلا وطن نہیں کیا. حدثنا ابن صریح حدثنا ابن وہب قال قال مالک وقد اجلع عمر یہود نجران وفدک. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے نجران اور فدک کے یہود کو جلا وطن کیا، کیونکہ یہ جزیرۃ العرب کے اندر تھے اور جزیرۃ العرب سے ان کے اخراج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا.